السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امۃ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن او کما قال۔ محترم معزز علماء کرام اور عزیزات طالبات، اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں آج اس مقدس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور جن اساتذہ یا معلمات نے یہ کتاب پڑھائی ہے ان کا پڑھانا اور بچیوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور معاونین اور حاضرین اللہ جل شانہ سب کو اپنی شایان شان جزا نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے اس کا اہتمام فرمایا، منتظمین کو بھی اللہ جل شانہ اپنی شان شان، بالخصوص ہمارے برادر مکرم و محترم قاری شرافت اللہ صاحب کو اپنی شان شان جزا نصیب فرمائے۔ اس وقت میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں حدیث مبارکہ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج فتنے کا وقت ہے۔ ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا بھی پیدا ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں اس پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام اس خیال سے کہ یہ قرآن کریم مجھے یاد ہو جائے، کہیں بھول نہ جائے، اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور حکم دیا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہو تو آپ کو ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ کہا لا تحرک، زبان کو حرکت دینے کی بھی اجازت نہیں۔ باقی پھر سوال تھا کہ جب نہیں پڑھیں گے، یاد نہیں کریں گے ساتھ، تو یاد کیسے رہے گا؟ تو فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کریم کو یاد کرانا، محفوظ کرانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان پہ اس کو جاری کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔
آپ کا کام یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم پڑھا جائے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر دوسرا کام رہ گیا کہ اس کی تشریح کرنا، اس کو سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا نازل کرنا، حضور علیہ السلام کو یاد کرانا، آپ علیہ السلام کی زبان پر اس کو جاری کرنا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اسی طرح اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس کا بیان کرانا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انہیں قرآن کریم میں کسی مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ حضرات فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے گورنر ہیں، وعظ فرما رہے ہیں۔ وعظ کے دوران ایک عیسائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن کریم میں کچھ جھوٹی باتیں بھی ہیں۔ بھئی وہ کون سی جھوٹی بات ہے؟ کہا کہ آپ کے قرآن کریم میں ہے یا اخت ہارون، سیدہ مریم کو کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سیدہ مریم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکے، تو سیدہ مریم کو ہارون کی بہن کیسے کہا؟ صحابی پریشان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بھی ہارون ہے، قرآن نے اس کو ہارون کہا۔ تو صحابی کے عمل نے یہ بتلایا کہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے قرآن کریم سے تو پھر اتھارٹی حضور کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس مسئلے کو پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نماز کا حکم تو فرمایا، مگر کتنے وقتوں میں نماز پڑھنی ہے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں۔ اس کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں حج کا حکم تو ہے، لیکن حج کے دن کتنے ہیں، احرام کہاں سے باندھنا ہے، طواف کے چکر کتنے لگانے ہیں، سعی صفا و مروہ کی کیا تفصیل ہے، یہ قرآن کریم میں موجود نہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور یہ جو حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی ایک طالب علمانہ بات ذہن میں آئی، بڑی عجیب و غریب۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آئے جب 7 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے آنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ چھوٹے قد کے صحابی تھے، 11 سال عمر تھی، بکریاں چرا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے
حضور علیہ السلام کی نظر رحمت جو پڑی تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح بری نظر لگ جاتی ہے اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس طرح بری نظر لگ جاتی ہے نا نظر بد، اس طرح اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن مسعود کو اچھی نظر لگ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. آپ نے فرمایا، میں پنجابی میں اس جملے کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ابو بکر منڈا چنگا ہے، لڑکا اچھا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی صرف نظر نبوت پڑی. ابو بکر ذرا بچے سے دودھ لیتے ہیں، تھوڑا بھوک لگی ہے. بچے کے پاس گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھا کہ بیٹا ہمیں بھوک لگی ہے، تھوڑا دودھ پلاؤ گے؟ بچے نے کہا جی چاچا جان دودھ تو پلا دیتا مگر بکریاں میری نہیں ہیں. عمر ابھی 11 سال ہے، بکریاں میری نہیں ہیں اس لیے اجازت نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی ایسی بکری کا دودھ نکال لیں جو دودھ نہ دیتی ہو. اس نے کہا پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بکری لاؤ. بچہ تھا تو چھوٹا سا مگر ہوشیار بہت تھا. ایسی بکری لے کے آیا جس کے تھن بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. آپ علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ لگایا، تھنوں میں دودھ اتر آیا. آپ نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، بچے کو بھی پلایا. بچے کو جب پلایا دودھ پینے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک لگائے اور تھن ویسے ہی ہو گئے. بچہ بھی چلا گیا، آپ علیہ السلام بھی چلے گئے. اگلے دن یا تیسرے دن وہ بچہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بچے کیسے آئے؟ تو اس نے کہا چاچا جان میں وہ نا منتر سیکھنے آیا ہوں جو آپ نے میری بکری کے تھنوں کو لگایا تھا اور دودھ اتر آیا تھا، کیونکہ منتر کا زمانہ تھا. فرمایا بیٹھ جاؤ. بس بیٹھ گئے. پھر 22 سال میں کہہ رہا تھا نظر لگ گئی، اچھی نظر لگ گئی. پھر 22 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے. مشہور ہیں صاحب السواک، حضور کی مسواک اٹھانے والے، صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والے، صاحب النعلین، حضور کے جوتے اٹھانے والے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جوتے جو اٹھاتے ہوں گے تو کبھی سینے سے بھی لگا لیتے ہوں گے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے جوتے جو اٹھاتے ہوں گے تو کبھی سینے سے بھی لگا لیتے ہوں. ان کا واقعہ بڑا عجیب و غریب. آپ کا قد چھوٹا تھا اور پگڑی آپ بڑی باندھتے. ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ کوئی بڑے مفتی صاحب ہمیں دے دیجئے، مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، کوفہ کے لوگ ذرا شرارتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار ایک مفتی صاحب میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے مگر چلو آپ کو دے دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کو بلا لیا. اب یہ کوفے کے لوگ تو بڑے استاد تھے، جو ہی دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہم نے بڑی پگڑی والا نہیں کہا تھا، ہم نے بڑا عالم کہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے عبداللہ بن مسعود کو کیا سمجھا؟ عبداللہ بن مسعود پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کا بال علم سے بھرا ہوا ہے. بھیج دیا. 1 سال کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسجد میں چلے گئے کہ ذرا جائزہ لوں، لوگوں سے مسائل پوچھیں. عشاء کی نماز کا وقت تھا. کبھی کسی آدمی کے پاس جاتے، کسی سے نماز کا مسئلہ پوچھتے، کسی سے روزے کا مسئلہ پوچھتے، کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے. اتنی دیر میں نماز کے وقت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا عبداللہ تو نے کوفہ شہر کو علم سے بھر دیا.
ان کی ایک بات سنا رہا ہوں. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی ان کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن عجیب آدمی ہے، کپڑے بھی پہن رکھے ہیں، اوپر احرام بھی باندھ رکھا ہے. سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا احرام کی حالت میں. آپ حیران ہوئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا ما ھذا، یہ کیا کر رکھا بھائی؟ اگر محرم ہو تو کپڑے نکالو، یہ کیا کر رکھا تم نے؟ محرم کے لیے تو سلا ہوا کپڑا پہننا ٹھیک نہیں. وہ بھی سے آگے سے بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کیا یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے؟ آگے ہمارے جیسا آدمی تو تھا نہیں، عبداللہ بن مسعود تھا. کہا ہے. وہ بھی تو اس زمانے کا آدمی تھا. اس نے کہا دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کہا بالکل ہے، یہ بات تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کہا میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے براہ راست سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ محرم کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں. تو قرآن نے ہی تو کہا ہے کہ حضور سے لے لو، قرآن نے ہی تو کہا ہے کہ جس سے حضور روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ ہم قرآن کی وجہ ہی سے تو حدیث کو مان رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن بھی ہمیں تو اس وقت پتہ چلا نا جب یہ قرآن ہے جب وہ حضور علیہ السلام کی زبان پہ آیا، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا. تو جس زبان سے قرآن آیا ہے حدیث بھی تو اسی زبان سے آئی ہے. قرآن اس زبان سے آیا ہوا معتبر ہو اور حدیث اس زبان سے آئی ہوئی معتبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم ہماری ضرورت ہے اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا بیان ہے، یہ بھی ہماری اسی طرح ضرورت ہے. دوسری بات میں نے عرض کرنی ہے اداروں کے حوالے سے، اور تیسری بات پھر حدیث کے حوالے سے عرض کروں. اداروں کے حوالے سے ہمارے عزیز مفتی صاحب ابھی بات کر رہے تھے. یہ جو ہمارے ادارے ہیں، بچوں کے ادارے ہوں یا بچیوں کے ادارے ہوں، ان پر ہمیں کچھ اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ مدارس والے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کا بچیوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا کام ہے ان کا امت میں؟ بس یہ 4 الفاظ پڑھا دیے بس. کوئی کہتا ہے کہ طوطے کی طرح قرآن رٹوا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی کہتا ہے یہ بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں. اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. دیکھیے ایک یہ جہان ہے جس میں ہم موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ جہان ہے. ہمارے نزدیک موت سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے سے آدمی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے. کافر ہے جو سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے. یہ بظاہر اختتام زندگی، در حقیقت صبح و دوام زندگی. اصل میں تو اصل زندگی کا آغاز ہے. تو میں جو اپنے بچے کو
دنیاوی تعلیم دلواتا ہوں، ہم اس تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، دلوانی چاہیے۔ اپنے بچے کو سکول بھیجتا ہوں، فیس برداشت کرتا ہوں، کالج بھیجتا ہوں، یونیورسٹی بھیجتا ہوں، کیا خیال ہے کس لیے کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس لیے کرتے ہیں نا بھائی۔ ہم جو اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں یہی مقصد ہے نا کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اب مستقبل ہے دو قسم پر، ایک مستقبل وہ ہے جو فارغ ہونے سے لے کر موت تک ہے، اور ایک مستقبل موت کے بعد ہے۔ اب یہ جو دنیاوی کالج، یونیورسٹی، سکول ہے، وہ اس مستقبل کے لیے محنت کر رہا ہے جو فارغ ہونے سے لے کر وفات تک ہے، جس کے ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور مدرسے والا دونوں مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے، اس مستقبل پر بھی اور جو موت کے بعد آنے والا مستقبل ہے اس پر بھی۔ اب جو ادارہ بچے کی ایسی تربیت کر رہا ہے، ایسی محنت کر رہا ہے جو ایک مستقبل میں کام دے، اس کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اس کے کردار کو، اور جو دو مستقبلوں میں کام دے اس کے کردار کو آپ تسلیم نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ جو دو مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اس تعلیم کے مخالف نہیں، اس کے حق میں ہیں۔ میرے سامنے یہ ایک میک پڑا ہے، میں اس میں بات کر رہا ہوں تو میری آواز آپ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ میں اس میک کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں 3 سوال کروں گا کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس کام آتا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے اعلیٰ تعلیم دنیاوی وہ میڈیکل کی تعلیم۔ میڈیکل میں انسان کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، اس کی آنکھ کیا ہے، گردے کیا ہیں، کان کیا ہیں، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ بس نہ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے، اور نہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ مدرسے میں تینوں باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اس ادارے کے کردار کو دنیا تسلیم کر رہی ہے جو ایک بات بتلا رہا ہے، اور جو تینوں باتیں بتلا رہا ہے اس کے کردار کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بچیوں کے ادارے ہیں، علماء، یہ مولوی ملا بچیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں، یہ تعلیم کے مخالف ہے۔ اس بات سے مجھے انتہائی چڑ ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ خدا کے بندو، اسلام کا تو آغاز عورت سے ہو رہا ہے۔ اپنی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے، مسخ کیوں کرتے ہیں ہم مسلمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی سب سے پہلے کس نے سنی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سنی۔ تو قرآن کریم کی پہلی وحی کے سننے کا اعزاز عورت کو حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، ذمہ داری بڑی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تسلی دینے کا اعزاز بھی عورت کو حاصل ہوا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پہلی دعوت دی، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. حضرت علی نے فرمایا میں مشورہ کروں گا. تو سب سے پہلے ایمان کی جو دولت نصیب ہوئی وہ بھی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. تو قرآن کریم سننے کا اعزاز سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوا، تسلی دینے کا اعزاز سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوا، اور قرآن ایمان لانے کا اعزاز سب سے پہلے عورت کو حاصل ہوا. اور اگر آپ تھوڑا آگے چلیں تو عرب میں حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دو علم تھے. ایک حکمت، میڈیکل جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، اور دوسرا علم الانساب، نسب. اس کا عرب میں بہت رواج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کی عمر 40 سال تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس نکاح کے مقاصد اور تھے. ایک نکاح آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس نکاح کے مقاصد اور تھے. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، کیونکہ بچیوں سے متعلق ہے، مجھے ویسے یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ علمی لطیفہ ہے. مفتی جمیل صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جزاک اللہ. کہ یہ جو تین خواتین ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ کا مقام زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت خدیجہ کا مقام زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے. تو کس کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت ابو الحسن سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات کہی. کہا اگر دیکھیں اس بات کی طرف کہ حضور پر جو پہل مصائب ٹوٹے ان میں حضور کو سنبھالا کس نے ہے، اسلام کی آبیاری کا آغاز کس نے کیا ہے، تو پھر خدیجہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. اگر دیکھا جائے کہ حضور کا نسب کہاں ہے تو حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ حضور کے بعد امت کو سنبھالا کس نے تو عائشہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل. بہت عجیب تطبیق کہ امت کو حضور علیہ السلام کے بعد ایسے مسائل پیش آئے جن میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، اور بالآخر صحابہ کرام کو در عائشہ صدیقہ پہ جانا پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی وارث عورتوں میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر ہم عورت کی تعلیم کے مخالف ہوتے تو حضرت عائشہ کے یہ علوم امت پر کیسے پہنچتے؟ تو حضور علیہ السلام کے بعد ایک تیسرا علم بھی آ گیا، اور وہ وحی کا علم تھا جو سب سے افضل تھا. اب وحی کے علم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر صحابہ کرام سے فائق ہیں. قرآن کریم کی بہت بڑی مفسرہ ہے، احادیث رسول کی بھی حافظہ ہے. اور اس زمانے میں حکمت تھی، ایک بڑا علم حکمت تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی اور اپنی بیماریوں کا ذکر کرتی، اور حضرت عائشہ ان کو بوٹیاں بتلاتی کہ فلاں فلاں بوٹی لو، اس سے فائدہ ہوگا. گویا آپ طبیب بھی تھی.
اسی طرح علم الانساب میں بھی لکھا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں علم الانساب کا جن لوگوں کا علم تھا ان میں ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم عورت کی تعلیم کے حق میں نہیں؟ سبحان اللہ. ہم تو عورت کی تعلیم کے سزا حق میں رہے. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں خواتین اتنا علم حاصل کرتی تھی کہ مرد بھی پیچھے رہ جاتے تھے. اٹھائیے کتابیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں نے حق مہر میں بہت زیادتی کرنا شروع کر دی، لہٰذا آج کے بعد 400 درہم سے زیادہ حق مہر دینے کی اجازت نہیں ہے. اعلان کر دیا. جمعہ پڑھایا، باہر نکلے تو ایک بڑھیا مل گئی. سبحان اللہ. اے خطاب کے بیٹے، تجھے کس نے حق دیا ہے قرآن کریم کو بدلنے کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. کیا ہو گیا؟ کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ 400 درہم میں شریعت کو بند کرو، 400 درہم حق مہر میں، جبکہ قرآن کریم تو ہمیں ڈھیر دینے کا حکم دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہاں قرآن کریم نے تمہیں ڈھیر دینے کا حکم دیا؟ تو اس بڑھیا نے کہا یہ قنطارن کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین نے لکھا اس کا معنی ڈھیر ہے. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لولا العجوز لہلک عمر، اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا. اگر ہم عورت کی تعلیم کے حق میں نہ ہوتے تو یہ عورتیں اتنا علم کہاں سے حاصل کریں؟ قاضی شریح کا واقعہ مشہور ہے. قاضی شریح عدالت میں بیٹھے ہیں تو دو عورتیں، اصول ہے شریعت کا، مرد ایک اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئی. تو قاضی شریح نے کہا اکیلے اکیلے آؤ. تو عورت نے جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی عدالت سے بھائی، ہم دونوں اکٹھی گواہی دیں گے. قاضی نے کہا نہیں بھائی، اکیلے اکیلے گواہی دو. کہا قاضی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے دوسری عورت اس لیے ہے کہ اگر ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد دلائے، تم کہتے ہو باہر چلے جاؤ. سبحان اللہ. کتنی کتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھی خواتین. امام مالک رحمہ اللہ تعالی، آپ کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. بیٹا ہمارا تھا اور بیٹی اتنی بڑی فاضل عالمہ تھی. کتابوں میں لکھا ہے مسجد نبوی میں سبق ہو رہا ہوتا، طلباء عبارت پڑھ رہے ہوتے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بعد میں بولتے اگر طالب علم سے غلطی ہو جاتی تو اندر سے بچی پہلے پھٹی کو کھٹکھٹاتی کہ طالب علم نے عبارت غلط پڑھی. اگر میں یہ تاریخ بیان کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی. ایک واقعہ شاید پہلے بھی سنایا ہو، ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں. یہ مفتی اعظم ہند تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ سے پہلے گزرے ہیں. داماد ہیں شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے. شاہ محمد اسحاق کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے کریمہ. مفتی صاحب سے جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا تو اگر اس مسئلے پر حدیث مفتی صاحب کو معلوم ہوتی تو بتلا دیتے، اگر مفتی صاحب کو معلوم نہ ہوتی تو جو ہی کوئی کہتا کہ حضرت اس مسئلے کا حوالہ بھی دو تو مفتی صاحب گھر تشریف لے جاتے. تھوڑی دیر کے بعد آ کر حوالہ بتلاتے. طلباء یہ سمجھتے تھے کہ شاید اندر کوئی کتب خانہ ہوگا. ایک دن جو طلباء صفائی کے لیے گئے، مائی صاحبہ گھر نہیں تھی تو اندر دیکھا، اندر تو کچھ بھی نہیں. تو مفتی صاحب جب آئے تو پوچھا طلباء نے کہ حضرت ہم تو سمجھتے تھے آپ کے پاس اندر کوئی کتب خانہ ہوگا.
اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اندر تو ایک کتاب بھی نہیں، تو آپ مسئلہ کہاں سے دیکھ کر آتے ہیں؟ حدیث کا حوالہ کہاں سے دیتے ہیں؟ تو کہا کہ میرے گھر میں شاہ محمد اسحاق کی بیٹی ہے جو شاہ محمد اسحاق کے تمام علوم کی وارث ہے۔ یہ جو کریمہ بی بی ہے اس نے بڑی لمبی عمر پائی، 120 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ جو کریمہ بی بی ہے کیونکہ اس کی سند عالی تھی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سند حدیث حاصل کی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی خدمت میں گئے، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی بھی ان کی خدمت میں گئے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا تک تمام اکابرین اس کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سند حاصل کی۔ ابھی کہتے ہیں تم عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں، تو بابا ہم عورتوں کی تعلیم کے حق میں ہیں، ہم تعلیم کے مخالف نہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی احادیث بھی جو ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ خدا را اسلام کو اسلامی کتابوں سے پڑھا جائے، اسلام کی نظر سے پڑھا جائے۔ آج ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم اسلام کو عیسائیت کی نظر سے پڑھتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے لکھا ہے وہ ہم کہتے ہیں، جو یہود نے لکھا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اسلام کو اسلام مسلمانوں نے جو لکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے، اس نظر سے اسلام کو پڑھا جائے تو آپ کو کوئی ظلم نظر نہیں آئے۔ آج کہا جاتا ہے عورت مظلوم ہے، بلا شبہ مظلوم ہے، مگر ظالم کون؟ مغرب یا اسلام؟ اسلام تو عورت کو عزت دے رہا ہے، مغرب عورت کو ذلیل کر رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عورت کو مظلوم بتلاتے ہیں اور ظالم کا نام نہیں لیتے۔ تو اسلام تو عورت کو عزت دے رہا ہے۔ اب کچھ باتیں ایک دو بس بات کو سمیٹتا ہوں، اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا یہ انتہائی مبارک عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، فحفظها ووعاها واداها، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک علیحدہ شہر آباد کرتے ہیں، اور فرشتے طلباء اور طالبات کو یا ایھا الجنہ و یا ایتو صاحب الجنہ کہہ کے بلاتے ہیں، جنت والے کہہ کر بلاتے ہیں۔ تو بڑی مبارک مجلس ہے اور بڑا مبارک عمل ہے، لیکن ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، علماء نے لکھا ہے یہ بات خاص طلباء سے متعلق ہے، طالبات سے متعلق۔ علماء نے لکھا ہے علم کی ہیں دو قسمیں، ایک علم وہ ہے جو بغیر واسطے کے آئے، اور ایک علم وہ ہے جو واسطے سے آئے۔ جو علم بغیر واسطے کے سینہ نبوت پر اترتا ہے اس کو علوم نبوت کہتے ہیں، اور جو واسطے کے ساتھ آئے اس کو علم صداقت کہتے ہیں۔
پھر علم، علم صداقت وہ ہے جس علم پر عمل ہو. اگر علم تو ہے مگر عمل نہیں تو وہ علم نہیں، معلومات ہے. علم اس وقت علم کہلاتا ہے جب اس پر عمل ہو جائے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد محترم حضرت امام وکی رحمہ اللہ تعالی کو اپنے حافظے کی شکایت کی. شکوت الی وکین سوء حفظی، اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو استاد محترم نے فرمایا حافظے کو قوی کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے. کیوں؟ فإن العلم نور، اس لیے کہ اللہ تعالی یہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور وہ گناہگار سینے میں نہیں آیا. اس لیے جو چیزیں آپ نے قرآن و حدیث مدرسے میں حاصل کیا ہے، اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو پھر سمجھ لیجئے آپ نے معلومات حاصل کی ہیں، علم نہیں حاصل کیا. علم وہ اس وقت بنتا ہے جب وہ عمل میں آ جاتا ہے. تو ایک تو اپنی عملی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. عملی زندگی میں 3 چیزیں ہیں. بر صغیر کے جو اکابر ہیں، جب آدمی ان کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، تو غزالی اور رومی کو بھول جاتا ہے، عسقلانی اور قسطلانی کو بھول جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، علماء بر صغیر، ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ یہ اسلام کی آبرو بن گئے، اسلام کی ناک بن گئے؟ تو کہتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کے اندر وہ محنت ہے. محنت اتنی کی کہ انتہا کر دی. کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں کی، سونے جاگنے کی کوئی پرواہ نہیں کی. کتنے طلباء ایسے ہیں جن کو دارالعلوم دیوبند میں گئے اور کہا کہ داخلہ تو ہے مگر کھانا نہیں. سبق کے وقت میں سبق پڑھتے، پھر مزدوری کرتے، کبھی پیسہ مل جاتا کبھی نہ ملتا. روٹی مل گئی نہیں ملی تو نہ صحیح. ہمارے سرگودے سے سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند پڑھنے کے لیے گئے تو راستے میں قمیض پھٹ گیا، بس ایک تہمت رہ گیا، اور داخلہ اس شرط پر ملا کہ کھانا نہیں ملے. تو 3 مہینے تک کھانا نہیں ملا. سبقوں سے فارغ ہو کے رات کے وقت میں، عام طور پہ صبح کے وقت میں منڈی میں سامان آتا ہے تو منڈی میں چلے جاتے، وہاں سے بوری اترواتے، وہ روپیہ مزدوری ملتی، اس سے سارے دن میں کھانے کا انتظام ہوتا. محنت سر توڑ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں 6 مہینے تک میں نے کبھی مدرسے کا گیٹ بھی نہیں دیکھا، بس بڑے رہے. ایک تو محنت سر توڑ، اور دوسری چیز جو ہمارے اکابرین میں پائی گئی وہ عاجزی اور انکساری. دنیا جس کی مثال لانے سے قاصر. ہمارے قریب کے زمانے میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے تو سبق کے دوران بارش آ گئی. طلباء کو کہا چلو بھئی اپنی کتابیں سنبھالو، اندر چلتے ہیں. طلباء جو تھے وہ کتابیں لے کر اندر چلے گئے. دیکھا کہ شیخ لیٹ ہو گئے، شیخ نہیں ابھی تک آئے. جب دیکھا طلباء کرام نے شیخ آ رہے ہیں، جب طلباء اندر چلے گئے تو شیخ نے اپنا رومال بچھایا اور تمام طلباء کے جوتے اس رومال میں ڈالے، اور جب اندر پہنچے تو طلباء دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شیخ تمام طلباء کے جوتے اٹھا کر آ رہے ہیں.
ایک آدمی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آیا، معینہ اجمیر کا رہنے والا تھا، معین الدین اس کا نام تھا۔ آگے اتفاق سے شیخ الہند ہی مل گئے۔ جب شیخ الہند مل گئے تو کہنے لگا کہ میں نے مولانا محمود حسن سے ملنا ہے، شیخ الہند صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا ملوا دیتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ہاتھ دھو کھانا کھا لو۔ ہاتھ دھو لیے، کھانا کھا لیا، گرمی کا موسم تھا، اس کو پنکھا جھولنے لگ گئے۔ وہ بار بار کہتا ہے بھائی شیخ الہند سے ملوا دو، میں تو شیخ الہند سے ملنے آیا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر کہا یار میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو جب وہ تنگ آ گیا اور اس نے کہا میرا وقت ضائع نہ کرو، کہا تم تھوڑی دیر آرام کر لو، ظہر کے وقت مل لینا۔ کہا نہیں میں نے ابھی ملنا ہے۔ کہا بھائی شیخ الہند کا تو مجھے پتہ نہیں، محمود مجھے ہی کہتے ہیں۔ کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی سامان اٹھا کر جا رہے تھے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے جا کے دیکھا بیچارے سے اٹھایا نہیں جا رہا، گٹھڑی اٹھائی نہیں جا رہی، گھاس کی گٹھڑی تھی، اپنے سر پہ اٹھا کے رکھ لی۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، ان کے گاؤں تک چھوڑا۔ جب چھوڑ کے واپس جانے لگے، پہلے لوگوں میں بڑی محبت ہوتی تھی۔ کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہاری عمر بڑی کرے۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کاندھلا سے آیا ہوں۔ کہا مولانا مظفر حسین کو بھی جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ اب بابا جی فضائل بیان کرنے شروع ہو گئے، اس طرح بزرگ ہیں، اس طرح بزرگ ہیں، اس طرح بزرگ ہیں۔ اور مولانا مظفر حسین صاحب تو وہی ہیں، سن رہے ہیں کھڑے۔ جب اس نے بہت فضائل بیان کیے تو کہا حضرت آپ نے بڑا مبالغہ کیا بابا جی، بس ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور تو کسی کام کا نہیں۔ مظفر حسین نماز پڑھ لیتا ہے اور تو کسی کام کا نہیں۔ تو بابا جی کو غصہ آ گیا تو کہا کہ تم میرے پیر کی توہین کر رہے ہو، جانتے ہو کبھی ملے ہو؟ کہا بابا جی مظفر حسین تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بابا لپٹ کے اتنا رویا، اتنا رویا۔ یہ لوگ عاجزی کے پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے عاجزی بھی نصیب فرمائی۔ اور تیسری چیز اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے اساتذہ پر، اپنے اکابرین پر اعتماد۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس صدی میں انور شاہ پیدا نہیں ہوگا، میں تو کہتا ہوں نہ 6 صدییں پہلے انور شاہ پیدا ہوا، نہ اب قیامت کی صبح تک انور شاہ پیدا ہوگا۔ مجھے اسلام کے حقانیت پر اگر اور کوئی دلیل بھی نہ ملتی تو انور شاہ کا مسلمان ہونا کافی تھا۔ مگر علامہ انور شاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تصویر کے بارے میں مصر کے کسی عالم کی ایک تحقیق پیش کی گئی، حضرت نے اس کو اول تا آخر پڑھا اور پڑھ کر فرمایا کہ بھائی تحریر تو بہت عمدہ ہے مگر میرے اکابر کی تحقیق یہ نہیں ہے، اس کو کہہ کے رکھتے ہیں۔ اپنے بڑوں پر اعتماد، یہ بات خاص طالبات سے متعلق ہے۔ میں نے مشکات شریف حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت مولانا عبدالمجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے پڑھی ہے۔ باقی سند ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ اس کتاب کا پڑھنا، معلمات کا پڑھانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما، اس جگہ کو آباد فرما، رشد و ہدایت کا مرکز بنا، دین سیکھنے سکھانے والوں کو یہاں جمع فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ، ہماری بچیاں جو یہاں پر محنت کر رہی ہیں، بالخصوص ہماری اماں جان جو ایک عرصہ دراز سے یہاں پر دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ ان سب حضرات کو اپنی شان جزا نصیب فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اس ادارے کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہماری کوتاہیوں کو درمیان میں یا اللہ آڑ نہ بنا۔ یا اللہ آپ علیہ السلام سے لے کر آپ کے نیک بندوں کے واسطے سے جو علوم نبوت ہمارے سینوں تک پہنچے، ہماری بچیوں کے سینوں میں منتقل فرما، ہمارے گناہوں کو درمیان میں آڑ نہ بنا۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو درمیان میں آڑ نہ بنا۔ یا اللہ کریم اس مبارک مجلس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تعلق محبت والوں کے گناہوں کو معاف فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دین سیکھنے سکھانے والوں کو یہاں جمع فرما۔ یا ارحم الراحمین اور جتنے دینی ادارے جہاں جہاں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اور تجھے ہونا اس کا پسند ہے، یا اللہ اس کو قبولیت تامہ نصیب فرما۔ ہم سب کے دلوں میں جو نیک حاجات ہیں اپنے لطف و احسان سے پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جا، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ آمین بجاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔